دنیا میں کوئی ہے ہمارے درمیان تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو جرت بھی کرے یہ کہے کہ ہمیں علم بغیر اہل بیت کے ملتا ہے. کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ علم بغیر اہل بیت کے ملتا ہے؟ جی سارا اللہ کا، اچھا اللہ کا علم جن کے ذریعے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے اس کو تو سب مان رہے ہیں. میرے اپنے الفاظ اگر میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکروں میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد اور علی نام دیتا ہے. یہ اللہ کا علم ہے، چلتے پھرتے بولتے ہوئے اللہ کا علم. تو اللہ کا علم ان کے ذریعے سے آ رہا ہے. تو یہ مادی جو رزق ہے اس کو ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں. میرے بچوں جوانوں، آپ بات وہ مانو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہے. ساری دنیا ایک بات کرے، یعنی دنیا سب مل کر ایک بات کرے اور اللہ کچھ اور کہہ رہا ہو، تو ہمیں ساری دنیا کی نہیں ماننی ہے. تھوڑا گردن ہلائیے. ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سب مل کر متفقون علیہ بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے، مگر وہ نبی کے فرمان کے خلاف ہوتی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کی بات نہیں ماننی ہے، ہمیں ان اللہ کی ماننی ہے، نبی کی ماننی ہے. ساری دنیا کہتی رہے کہ دیندار لوگ نقصان میں ہیں، دیندار لوگ نقصان میں رہتے ہیں، بے دین لوگ بڑے فائدے میں رہتے ہیں، بڑا پیسہ کماتے ہیں، بڑی دنیا بنا لیتے ہیں. مگر ساری دنیا کہتی رہے کہ دیندار نقصان میں ہیں، ہمیں تو اللہ کی بات ماننی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. جو دیندار ہیں وہ فائدے میں. اب دنیا کچھ کہے، ہمیں وہ بات ماننی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. توجہ چاہوں گا اب ایک جملے پر. ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اگر ساری دنیا متفق ہو کر بھی کہہ دینا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو مجھے دنیا کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے. اور اللہ نے سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت میں ارشاد فرمایا والذین آواؤ ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی. تھک تو نہیں رہے؟ والذین آواؤ، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، واقعی مومن وہی ہیں. اچھا آیت یہاں رکی نہیں ہے، آیت آگے بڑھ رہی ہے. میرے مضمون کا مطلب تو آگے ہے. اللہ ارشاد فرمائے لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے. تھوڑا سا سہارا چاہوں گا. عربی ادب جاننے والے تشریف فرمائیں. کچھ میں چہروں سے محسوس کر رہا ہوں کہ مدرسوں کے طالب علم ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، جنہوں نے صرف و نحو پڑھا ہے وہ تشریف فرمائے ہیں. لام حرف جارہ، ہم ضمیر منفصل. اگر ضمیر منفصل بھی اگر مقدم ہو جائے تو وہ انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے، جس میں ترجمہ ہوتا ہے ہی کا. یہ ہی، یہ نہیں، یہ ہی. جی اگر ضمیر منفصل مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے، اور اگر جار مجرور مقدم ہو جائے تو ابھی انحصار کا فائدہ پہنچے. للزید بیتن، اگر کہا جائے بیتن للزید، گھر زید کے لیے ہے. یہ ہے کہ زید کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کے لیے ہو سکتا ہے وہ گھر ہو، لیکن جب کہیں گے نا للزید بیتن تو پھر کہا جائے گا زید ہی کے لیے گھر ہے. وہاں ہم اردو زبان میں ہی کا ترجمہ لگاتے ہیں اگر جار مجرور مقدم ہو جائے. تھوڑا سا سن لیجئے عربی گرامر میں مجھ سے. اگر جار مجرور مقدم ہو جائے یا ضمیر منفصل مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے. اب میں نے یہ آپ کو عربی ادب کا قاعدہ کیوں سنایا، اس کا نتیجہ لیجئے. نتیجہ یہ ہے کہ لہم مغفرتن، تھک تو نہیں رہے آپ؟ لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے. لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے. ورزق کریم، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے. یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ رزق ابو طالب کے لیے اترتا ہے، ہم تو فعل میں کھاتے ہیں. اب تم تو کہہ رہے تھے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اللہ کہہ رہا ہے مغفرت انہی کے لیے ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے رزق کریم انہی کے لیے ہے. ہوتا ہے بھائی، بہت تشریف فرمائے شخصیات، دعوت کی جاتی ہے فلاں شخصیت کی کہ جی ہمارے یہاں کھانا کھا لیجئے گا، مگر ان کے ساتھ 5 ان کے دوست بھی چل کے آ جاتے ہیں. تو پھر کہا جاتا ہے بھئی اصلی تو یہ صاحب ہیں، باقی تو فعلی ہیں.
اس پوری کائنات میں اصلی 14 ہیں. بڑی عنایت، آپ توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ. ہم سب تو فیل محمد و آل محمد میں کھا رہے ہیں. توجہ کر لی. ایک آیت میں نے آپ کو سنا دی کہ رزق اس گھرانے کے لیے اللہ اتارتا ہے اور ان کے طفیل میں ہمیں ملتا ہے. گردن ہلا دیجیے گا اگر بات جا رہی ہو تو. جی زبردستی بھی نہیں ہے اگر بات. ہاں رزق انہی کے لیے ہے اور ہمیں ان کے طفیل میں ملتا ہے. یہ تو ایک آیت ہو گئی. حدیث بھی سنا دوں. حدیث بھی بڑی حسین حدیث ہے. میرے مضمون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میرے مولا سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا سجا ہوا قول ہے میرے مولا کا. فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد. تھوڑی گردن ہلائیے بھائی. ان اللہ یقسم ارزاق العباد. اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے. وعلی ایدینا یجریھا، اور ہمارے ہاتھوں جاری کرواتا ہے. نعرہ توجہ کر لی. رزق رازق اللہ ہے. رزق کی ذمہ داری اس نے لی ہے. اب اس نے یہ انتظامات کیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی. دوسرا کام جو اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے وہ ہے ہدایت. جیسے رازق وہ ہے نا، ایسے ہادی بھی وہی ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. موحدوں کے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں. سب نماز مغربین پڑھ کے بیٹھے ہیں. جی مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے. توجہ ہے. اور توحید کا عقیدہ اس ممبر سے بیان نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ ہم بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جی میں بہت ہی دھیمے سے لہجے میں کہہ رہا ہوں. جنہیں نہیں سننا وہ اپنے کانوں کو بند کر لیں. جی جو ہاتھوں پیروں والا اللہ مانتے ہیں وہ ہم نہج البلاغہ والوں کو اللہ سمجھائیں گے؟ ہم نہج البلاغہ سے اللہ سمجھتے ہیں بھائی. مولا کا پسندیدہ ترین مضمون ہے توحید. علی مولا کا قبضے کا مضمون ہے توحید. سب سے زیادہ اچھے انداز سے اور دل اور شوق سے علی جس مضمون پر بات کرتے ہیں وہ عقیدہ توحید ہے. اپنی جوتی میں ٹانکا لگا رہے ہیں مولا. جی میں اپنی نالین مبارک میں ٹانکا لگا رہے ہیں. 2 صحابی برابر سے گزرے اور آپس میں بات کر رہے تھے کہ خطاب کرنا بڑا مشکل ہے، اور اگر کوئی خطاب کرے اور پورے خطاب میں الف کا حرف استعمال نہ ہو تو یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. علی نے مڑ کر دیکھا، مسکرا کے فرمایا یہ کام میرے لیے آسان ہے. میرے مولا کا خطبہ ہے بغیر الف کا خطبہ. 1000 کچھ الفاظ اس کے اندر مولا نے فی البدی بولے. جیسے میں تو ابھی رک کے ہم قربان جائیں مولا کی جوتیوں پر، جس کی جوتیوں سے ہمیں علم ملتا ہو. 1000 کچھ الفاظ ہیں مولا علی کے خطبے میں جس میں الف کا حرف کسی بھی لفظ میں نہیں آیا. یعنی پورے خطبے میں الف والا حرف بولا ہی نہیں ہے مولا نے. اور کیا سجا ہوا خطبہ ہے، اور خطبے کا عنوان ہے توحید. یعنی مضمون بھی مشکل اور الفاظ کا انتخاب بھی علی کے لیے آسان. پھر ایسے ہی ایک مرتبہ اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے. ابا چر گئی تھی، پھٹ گئی تھی، تو اس کو رفو کر رہے تھے. تو 2 صحابی برابر سے گزرے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ خطاب کرنا مشکل ہے، مگر کوئی خطاب کرے اور ایسا خطاب جس خطاب کے اندر کوئی نقطے والا حرف نہ آئے. غیر نقط خطاب، بغیر نقطوں والا کلام. مولا مسکرا اور فرمایا یہ کام علی کے لیے آسان ہے. اور مولا نے سبحان میرے مولا نے فی البدی 900 کچھ الفاظ ہیں اس خطبے میں جو مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا. 900 کچھ الفاظ ہیں جو بغیر نقطوں کے الفاظ ہیں. اس کا مضمون بھی توحید. نہج البلاغہ شروع ہوتی ہے تو عقیدہ توحید سے. لہذا سب سے زیادہ پسندیدہ ترین قبضے کا مضمون مولا علی کا عقیدہ توحید ہے. تو توحید بیان ہوگی تو یہ ہماری مجلس میں ہی ہوگی. اللہ توجہ رازق، مگر وہ رزق کیسے دیتا ہے؟ وہ وسیلوں کے ذریعے دیتا ہے. یہ کیسا انسان ہے کہ رزق تو لے گا علی سے مگر علی کو مانے گا نہیں.
تو اس کو بھائی ہماری زبان میں دھیمے سے کہوں گا، کسی کو برا نہ لگ جائے، ہماری زبان میں اس کو نمک حرامی کہتے ہیں۔ بلند تر صلوات۔ واہ، ماشاءاللہ۔ اب یہ طے ہے نا کہ ہادی اللہ، انا علینا، اب آیت پڑھ دیتا ہوں نا تاکہ میرے ساتھ آپ رہیں۔ انا علینا للہدی، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہادی اللہ ہے، مگر یہ سمجھنا بھی تو ہے نا کہ وہ کیسا ہادی ہے اور کیسے ہدایت فراہم کرتا ہے، اس کے ہدایت فراہم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا بات جاری ہو تو۔ اللہ ہادی ہے، کیسے وہ ہدایت دیتا ہے، طریقہ کیا ہے اس کا۔ ہم میں سے کسی کو آ کر بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ کوئی دنیا میں دعوے دار ہے کہ جس کو اللہ نے بتایا ہو کہ روزہ کب کھلنا ہے؟ کسی پر ہم میں سے وہی آئی ہے کہ اللہ نے بتایا ہو؟ کیسے ہمیں اللہ نے ہدایت ہمیں کیسے دی ہے؟ اللہ نے ہمیں جن کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، ان میں سب سے پہلا نام حضرت آدم کا ہے۔ کلاس بشر کی بڑھنے لگی تو پھر حضرت آدم کے بعد شیس آ گئے، نوح آ گئے، ابراہیم آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ کلاس بڑھتی چلی گئی، جب شعور بشر کمال پر پہنچا تو کمال کا مبلغ بھیجا۔ جب شعور بشر کمال پر پہنچا تو کمال کا مبلغ بھیجا، جس سے اونچا کوئی عالم ہی نہیں ہے، اور اس عالم کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ نے جسے زبان چسائی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے۔ اب کائنات کے اندر سب سے بڑے عالم کو نبی اور علی کہتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ فارابی معلم اول ہے، ارسطو معلم ثانی ہے۔ ہم ممبر والے لوگ اور ہم مجلس والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ارسطو معلم اول نہیں ہے، فارابی معلم ثانی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ معلم اول ہے، علی مرتضیٰ معلم ثانی ہے۔ اس پوری کائنات کو پڑھانے والے کا پہلا نام نبی کا نام، اس پوری کائنات کو علم دینے والے کا دوسرا نام علی کا نام۔ لہٰذا اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو کن کے ذریعے دیتا ہے؟ توجہ ہے، کیسے دیتا ہے اللہ ہدایت؟ اللہ نے پورے قرآن میں ایک آیت نازل کر دی، ساری 6000 سے زیادہ آیتوں کے اوپر حاکم آیت، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو دے وہ لے لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ جو میرا نبی دے وہ لے لو، جو میرا نبی روکے، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب نبی مکرم نے کیا کیا دیا؟ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے مجھ طالب علم کو اشرا چاہیے۔ نبی نے کس کس چیز سے روکا، اسے بیان کرنے کے لیے مجھ طالب علم کو خمسہ چاہیے۔ یعنی طویل گفتگو ہو تب جا کے ایک لسٹ بنے گی کہ نبی نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا اور کس چیز سے روکا۔ نبی مکرم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا لہجہ بڑا عجیب ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں فرما رہے صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ سرکار چاہتے ہیں میرا دیدار بھی ہو اور اللہ کی نماز بھی ہو۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں سرکار کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ ایسے ایسے عاشقان رسول بھی تھے۔ اور مجھے دو مصرے بھی یاد آ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ادائے دید، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، مجھے تاخیر ضرور ہوئی ہے مگر میرے ارادے سے نہیں ہوئی۔ جی
شاعر کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں جی. اچھا, دیکھنا دیکھنا بھی ایک جیسا نہیں ہے. کچھ دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں, نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. جی جی, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب دیکھتے ہو, یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تم نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے انہیں. تو کچھ ہیں تو کہیں سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں جی. بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ میں ہی گم ہو جاتے ہیں جی. اس کے غلاف میں ہی اٹکے رہتے ہیں, اس کے دیوار دروازے میں ہی لٹکے رہتے ہیں, اس کے پرنالے میں ہی بہے رہتے ہیں جی. اس کے غلاف سے ہی چمٹے رہتے ہیں. بعض لوگ خانہ حج پہ گئے ہوئے ہیں نا لوگ, بعض لوگ مکے جا کے خانہ کعبہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ میں ہی رہ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو بیت کو دیکھ کر اہل بیت تک پہنچتے ہیں. ان کی منزل کہیں اور کی ہے. تو ضروری نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے وہ ایک جیسا دیکھ رہا ہو. سب کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہوتا. تو شاعر کہہ رہا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. نیاز مندی, عاجزی, خاکساری, فقرائی, دیکھنے سے عاجزی. میں دیکھ کے ہی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا تھا. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. جی, وہ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں. یہ نماز کے ذریعے سے کہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں. نماز منزل نہیں ہے, نماز سنگ میل ہے. سنگ میل اور ہے, منزل اور ہے جی. موٹر وے کے اوپر جو تختیاں لگی ہوئی, پہلے روڈوں پہ پتھر لگے ہوئے ہوتے تھے, اب بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ملتان سے لاہور جا رہے ہیں تو رستے میں کلومیٹر لکھے ہوئے آ رہے ہیں. تو وہ جو پتھر ہے نا, وہ منزل نہیں ہے, وہ منزل کی طرف لے جا رہا ہے. منزل کہیں اور ہے. تو بہت سارے لوگوں کی منزل آتی ہی نہیں ہے, مسلسل سفر میں رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو مکے جانا پڑتا ہے منزل پانے کے لیے, اور کچھ یہاں ارادہ کر دیں تو یہاں مولا کی زیارت ہو جاتی ہے جی. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات اپنے سمجھ کر بات کر رہا ہوں, میں دوسرے کی سمجھدانی کا ذمہ دار نہیں ہوں جی. یہ جو کعبہ ہے, جو نماز ہے, جو روزہ ہے, یہ سنگ میل ہے. ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے, اور اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ سنگ میل ہے, یہ ہمیں رستہ بتا رہا ہے. اس طرف سے جاؤ گے تو تمہیں منزل مل جائے گی. ٹھیک ہے, اب نبی کیا فرما رہے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اچھا, میں گھڑی باندھ کر نہیں آیا ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. ہم نے نبی کو, امت نے نبی کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ سجدے میں سر ہے, پشت پہ حسین ہے. نبی کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے. نبی کو نماز کیسے پڑھتے دیکھا؟ بھائی اگر ایک دفعہ واقعہ گزرا ہوتا نا تو بعض صحابہ محترم کہتے کہ اس دن نماز میں ہم نہیں تھے. 24 مرتبہ واقعہ گزرا تاکہ امت کا کوئی فرد نہ رہ جائے جو یہ دیکھے کہ نبی کی نماز میں حسین کا حصہ کیا ہے. ایک صحابی محترم ہے, وہ کہتے ہیں میں بالکل نبی کے عقب میں تھا جب ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا. جب سرکار کا ذکر طول پکڑنے لگا اور مسلسل حضرت ذکر پر ذکر فرما رہے تھے, تو کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حسین پشت رسول پر ہیں. تو کہتے ہیں میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر حسین کو اتار دوں, میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا اس سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. مجھے روک دیا, خبردار میرے حسین کو خود اترنے دو. اب میں اتنے بڑے مجمع سے, سنی شیعہ مجمع سے ایک سوال کروں, میری اور آپ کی نماز کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نبی کی نماز کی بات کر رہے ہیں. سجدہ اللہ کا ہے مگر حب حسین کے ساتھ ہے. توجہ کر لی؟ اللہ ہادی ہے, اس نے ہدایت کس کے ذریعے سے دی ہے یہ طے ہے کہ اس نے جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا چلا گیا,
ایسے ایسے اس نے ہادیوں کے معیار کو بھی بلند کرنا شروع کیا. یعنی قرآن اللہ نے سب سے پہلے نازل نہیں کیا. بھائی تھکے نہیں ہے نا؟ جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں. بھائی ملتان کا مجمع ہے, مجھے اشاروں میں ہی رہنے دیجئے نا. جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں. سرکار دو جہاں کو سب سے پہلے بنایا تو سب سے پہلے بھیجتا نا. جو پہلے بنتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے, اور مطلوب بغیر تمہید کے نہیں آتا. مطلوب کے لیے مقدمہ بنانا پڑتا ہے, تمہید باندھنا پڑتی ہے, انتظام اور اہتمام کرنا پڑتا ہے. جب اہتمام اور انتظام مکمل ہو جائے گا تو مطلوب آئے گا. کائنات میں اللہ کا مطلوب سرکار کی ذات, مقصود پروردگار نبی کی ذات, یہ جب آئیں گے جب تمہیدیں مکمل ہوں گی. یہ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہے, بلکہ تمہید مصطفیٰ آ رہی ہے. یہ زبور, تورات, انجیل نہیں آ رہی, تمہید مصطفیٰ آ رہی ہیں. جیسے جیسے اہمیت مطلوب کی روشن ہوتی چلی جائے گی ایسے ایسے ان کے ظہور کا وقت قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ ساری کائنات جس کی وجہ سے اللہ نے بنائی اسے سب سے پہلے بنا کر سب سے آخر میں بھیجا, اس لیے کہ وہ اس وقت تک نہیں بھیجا جائے گا جب تک کہ اس کو ماننے اور سمجھنے والوں کا معیار اونچا نہ ہو جائے. معیار بشر کو اور بندوں کے معیار کو بلند کرنے کے لیے تمہید بھیجتا رہا, اور سب سے آخر میں آ کر پھر وہ سب سے آخری جلوے پیش کرے گا. آپ بڑی مجلس, بڑے اہتمام والی مجلس, بڑا جلسہ, سارے دن والا جلسہ, سالانہ مجلس کا جب اشتہار چھاپتے ہیں تو آپ بڑے خطیب کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں. اب وہ سب سے پہلے اس کا نام ہے, سب سے پہلے پڑھوایا نہیں جاتا. مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے, اگر لوگ سب سے پہلے خطیب کا نام پڑھ کر مجمع میں مجلس میں آ جائیں اور کہیں صاحب وہ ہم سننے آئے, ان کا نام پہلے لکھا ہوا ہے, وہ پہلے پڑھیں گے, تو جواب آئے گا ان کا نام پہلے ہے مگر پڑھیں گے آخر میں. جو سب سے پہلے لکھا جاتا ہے وہ بھیجا سب سے آخر میں جاتا ہے. جی سرکار کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ بنایا نا. سرکار آئے, سرکار کی رحلت ہو گئی, اس دنیا سے آپ چلے گئے, مدینہ منورہ میں آپ کا مزار ہے, تو جن کی وجہ سے سب کچھ بنا تھا وہ چلا گیا تو سب کچھ ہٹایا کیوں نہیں گیا؟ میں اور لفظوں کو بہتر کرتا ہوں. آسمان ان کی وجہ سے بنا, زمین ان کی وجہ سے بنی, یہ چاند ستارے, یہ وحوش طیور, یہ دریا, یہ سمندر, آپ میں ہم سب ان کی وجہ سے بنے. تو وہ آئے اور چلے گئے تو پھر سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو ماننا پڑے گا وہ گئے نہیں ہیں, وہ ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں. جسے شاعر نے کہا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر. بھائی شعر ایسے نہیں سنتے. امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر, ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر. یہ ابھی گئے نہیں ہیں, دو مصرے اور سنا رہا ہوں. امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر, ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. صلوات محمد و آل محمد پر. یہ ہادیان برحق جو در حقیقت اللہ کی جانب سے ہدایت کی ذمہ داری لے کر آئے, یہ ہمارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے. ہمیں یہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ انسان دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ آدمی کا بچہ دیکھنا چاہتے ہیں. توجہ ہے, یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں دیکھنا چاہتے, یہ چلتی پھرتی میت نہیں دیکھنا چاہتے. جی میرے مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں, کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. علی کے مطابق ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے, جس کا احساس مر چکا ہے وہ مردہ ہے, جسے پڑوسی کا کوئی احساس نہیں, جسے رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں, جو بھائی بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہو, اور جو سگا بھائی سگے بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہے تو پھر سنی شیعہ جھگڑے کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر تو اور مسئلے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے. جس معاشرے کے اندر احساس نہ ہو, جس معاشرے میں حس نہ ہو, میرا اگر ہاتھ سن ہو جائے تو کتنی چٹکیاں بھرتا رہوں, مجھے کوئی میرا ہاتھ
عکس العمل نہیں دکھائے گا، رد عمل نہیں دکھائے گا، جھٹکا نہیں لے گا، اپنا دفاع نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہاتھ سن ہے، پیر سن ہو جائے، چیونٹی کاٹتی رہے، چیونٹا کاٹتا رہے، تتیا کاٹ لے، ڈیمبو کیا کہتے ہیں سرائکی میں، وہ کاٹ لے، کچھ بھی نہیں ہوگا اسے. پیر زخمی کر لے گا، جلا لے گا، کوئی احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیر سن ہے. اگر اعضائے بدن میں کوئی عضو سن ہو جائے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا. اگر پورا انسان ہی سن ہو جائے تو اسے اپنے نقصان کا احساس ہی نہیں ہوگا. جی، بڑے سمندر میں، بڑے پانی میں میلوں کے فاصلے پر مچھیرے جال پھیلاتے ہیں، میلوں میں جال پھیلا ہوا ہوتا ہے. اس جال کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں مچھلیاں پھنس چکی ہوتی ہیں، مگر تیر رہی ہوتی ہیں. وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں تیر تیر کر کہ ہم آزاد ہیں. انہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ بہت پہلے اسیر ہو چکی. ایک ڈور کھینچنے کی دیر ہے. جب ڈور کھینچی جائے گی تب پتا چلے گا کہ ہم تو نہ جانے کب سے اسیر تھے. احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اخلاقیات اور تہذیب کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے. بھائی بھائی، وہ ایک لفظ بولتے ہیں، خون سفید ہوتا جا رہا ہے. جی، خون جب سرخ ہوگا نا تو پھر وہ احساس والا خون ہوتا ہے. خون سفید ہو جائے تو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے. یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم عزاداروں کو، سنی شیعہ عزاداروں کو. یہ جنوبی پنجاب ہو یا ہمارا سندھ ہو، یہاں کا سنی بھی مولائی ہے. یہ خطہ ہی کچھ اور ہے. صوفیاء کرام، اولیاء عظام، اللہ والوں کی یہاں کا محنتیں ہیں. ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت ہمارے خون میں ڈال دی ہے، ہماری ثقافت میں ڈال دی ہے، ہماری تہذیب میں اہل بیت کی محبت ہے. جی، بہت پیسہ خرچ کیا عرب ممالک کا پاکستان میں، مگر وہ پیسہ ضائع گیا. ہمارے گھروں سے علم اتروا نہیں پائے، ہم سے ماتم لے نہیں پائے، ان کا پیسہ ضائع گیا. اور اب بھی کبھی کبھی کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ یقین جانیے یہ کسی میوزیم میں بھی نہیں ملیں گے. یہ کچھ دن رہ گئے بس. جی، یہ کچھ دن رہ گئے، یہ کہیں میوزیم میں بھی نہیں ملیں گے. اور ہم تو آج بھی کسی شادی حال میں مجلس کر رہے ہیں، ہم تو چوک پر ماتم کر رہے ہیں. بلند تر صلوات، اللہم صل علی. یہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے آئے نا. آپ دیکھیے اس مجلس کا رنگ دیکھ لیجئے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہے. بعض بچوں کے حلیہ، بعض بچوں کے طریقے بتا رہے ہیں کہ میرے سنی بچے ہیں. سب آئے ہوئے ہیں، سب فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں بھی دیکھ کر آیا ہوں. میرا شوق تھا کہ میں وہاں جاؤں تو دیکھنے جاؤں کہ کیسے پڑھائی ہو رہی ہے. آپ یقین جانیے پوری دنیا گھوم چکا ہوں، اب تو بعض چیزوں کا شوق بھی نہیں رہا. شہرت بھی اوور ویٹ ہو رہی ہے. جی، برائے صحت و سلامتی آغا صاحب بلند تر صلوات. اب آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دنیا کی مہنگی ترین، مشہور ترین، قدیمی ترین یونیورسٹیز کے اندر ایسی کلاس نہیں لگتی جیسے حسین کے نام پہ لگنے والی یونیورسٹی میں لگتی. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، اس وقت اس کی کلاس لگی ہوئی ہے. جی، یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہوا ہے. یہ کچھ نہیں لے گا تو اتنا ضرور لے گا کہ اس حلیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں، کم سے کم یہ لے کے جائے گا. وہ بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ زمیندار بھی آئے ہوئے ہیں. وہ ٹھیلا چھوڑ کر ککڑی کا اور ٹماٹر کا اور پیاز کا ٹھیلا سارے دن میں 100 روپے بچا کر آیا ہے. ٹھیلا بھی کہیں کونے میں کھڑا کر کے مجلس میں آ گیا. فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے، فیکٹری کا نوکر بھی بیٹھا ہوا ہے. کیسے کیسے رنگ کے ساتھ یہ امام حسین کے مدرسے کی کلاس لگی ہوئی ہے. اور آنے والا فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نوکر اس کے آگے آ کے بیٹھا، اور بیٹھتے بیٹھتے بے خیالی میں لات بھی مار دی.
اب اس نے جو مڑ کے دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا ڈرائیور ہے، تو غصے سے اٹھانے لگا، پیچھے ہٹو، کہاں بیٹھ گئے، دیکھتے نہیں ہو کون بیٹھا ہے؟ تو ابھی خیال تھا کہ اسے ڈانٹے، فوراً حسین مولا نے خیال ڈالا یہ تیرا نوکر نہیں ہے۔ ایسی اللہم صل علی، ایسی کلاس امام حسین کے نام پہ لگی ہوئی ہے اور روزانہ لگ رہی ہے۔ اور اس کلاس کا ایک اور حسن بتاؤں، سب جوتیاں اتار کے آئے۔ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، ہم امام حسین کے مدرسے کی کلاس میں جوتیاں اتار کر آ رہے ہیں۔ جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ باہر کوئی حیثیت ہوگی ہماری، لیکن جیسے فرش اعضا پر آ کے بیٹھے، ہم سب حسین کے فقیر ہیں، ہم سب امام حسین سے کچھ چاہتے ہیں۔ دنیا کی وزارتوں میں وزارت تعلیم ہوگی، اللہ کی وزارت میں جسے حسین مولا کہتے ہیں، وہاں وزارت تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ یہاں تعلیم بھی دی جاتی ہے اور تربیت بھی دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بلند تر صلوات۔ انا علینا للہدی، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تھوڑا تسلی دیجئے، نیند تو نہیں آ رہی؟ ہم کراچی والے تھوڑے سے بدنام ہیں، رات بھر جاگتے ہیں۔ اب دوسرا جملہ میں نہیں بولوں گا جی، تو دیر ہو رہی ہے، اس سے زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینی۔ میں 2 دن ملتان میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ کہاں ہے کل اور پرسوں؟ بہادر پور میں، کل حیدریہ میں، شام میں، دوپہر میں۔ توجہ ہے؟ آیت کا تو ترجمہ ہی نہیں ہوا، تو ترجمہ تو سن لیجئے آپ۔ ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میری تمہید مکمل ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا، جن کا کام یہ ہے کہ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہماری جانب سے ہمارے امر کی ہدایت دیں گے، یعنی ہادی اللہ ہے، دیں گے یہ۔ توجہ چاہوں گا بھائی آپ سے، ہدایت اللہ کی ہے، ملے گی ان سے، ایسے ہی رحمت اللہ کی ہے، ملتی ان سے، رزق اللہ کا ہے، ملتا ان سے، اور ناراض نہ ہو تو مباہلے میں لعنت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے۔ یہ تو اللہ کی چیزیں ہیں جو یہ واسطہ فیض ہیں، اللہ کی چیزیں ان کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ یہی سالم اور صحیح عقیدہ ہے ہم اہل تشیع کا، ہم سنی بھائیوں کا بھی یہی ہونا چاہیے، یہی ہے۔ البتہ میں ان کی ترجمانی کروں تو کہیں میرے اوپر مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سالم عقیدہ ہے جی، کہ کام چیز اللہ کی ہے، ملتی ان کے ذریعے سے جی، اللہ ان کو دیتا ہے، ان سے ہمیں ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ ان میں سے کچھ کو، یعنی اس کا مطلب ہے امام 12 ہیں، صلاحیتوں والے 12 سے زیادہ تھے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے جی، معیاری لوگ 12 سے زیادہ تھے، مگر ان میں سے جو زیادہ 2 صفتوں پر پورا اتر رہے تھے، ان میں سے ہم نے انہیں امام بنایا۔ وہ 2 صفتیں کیا ہیں؟ لما صبروا، جن میں سے امام بنایا ان میں زیادہ صبر کرنے والے کو امام بنایا۔ لما صبروا، جو زیادہ صابر ہے اسے ہم نے امام بنایا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر جو زیادہ یقین رکھتے ہیں انہیں ہم امام بناتے ہیں۔
اچھا اللہ کن میں سے امام بناتا ہے؟ تھکے نہیں ہیں؟ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. مولا عباس ان میں سے ایک ہیں جن میں سے اللہ امام بناتا ہے. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, استاد قمر جلالوی انہیں یاد ہوں گے. استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر, مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر, پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. ان میں سے کچھ اللہ جن میں سے کچھ کو امام بنا رہا ہے, تو یہ اللہ کا تو کسی سے نہ پڑوس ہے نہ رشتہ داری ہے. پڑوس کی بنیاد پر ہم اپنے فیصلے بدلتے ہیں. بھئی کیا کریں, پڑوسی ہے. رشتہ داریوں کی بنیاد پر, صلہ رحمی کی بنیاد پر فیصلہ بدلتا ہے. کیا کریں, رشتہ دار ہیں. لیکن اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا جسم نہیں ہے. جس کا جسم نہیں ہو اس کا مکان نہیں ہوتا, جس کا مکان نہیں ہوتا اس کا پڑوس نہیں ہوتا. پڑوس کا تعلق مکان کے ساتھ. اللہ کا مکان نہیں ہے, ہاں خانہ کعبہ اللہ کا ہے, یہ کس کا ہے پھر؟ خانہ کعبہ میں اللہ نہیں رہتا, خانہ کعبہ میں اللہ نہیں رہتا. یہ ہمارے لیے مرکز بنایا گیا ہے. اللہ کہاں نہیں ہے جی؟ ہر جگہ. ایک سوئی کے نوک کے برابر فضا میں, خلا میں جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. اللہ ہر جگہ ہے. جب وہ ہر جگہ ہے تو پھر اس کا مکان ہی نہیں ہے, اس کا پڑوس ہی نہیں ہے. جب پڑوس نہیں ہے تو پڑوس کی بنیاد پر فیصلے نہیں لے گا. پھر کیا ہے؟ معیار, کوالٹی, کیفیت, میرٹ. بھائی تھکے نہیں ہیں؟ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے, ہر جگہ ایک ہی پکار ہے. میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے, میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے, میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. جی ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں, نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. میرٹ کا دوسرا نام علی ہے. قابلیت, اہلیت, صلاحیتوں کا مجموعہ مولا علی کی ذات. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. لما صبروا, صبر کی وجہ سے, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں. مجھ حقیر فقیر پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جوانوں کی تعداد اکثریت میں ہوتی ہے مجلس کے اندر. کہیں کہیں ڈھونڈنے سے بزرگ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, ورنہ اکثر جوانوں کی بیٹھی ہوتی ہے. اور ان جوانوں میں الحمدللہ اہل سنت بچے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. تو جب آپ کو پتا ہو کہ ہمیں سننے کے لیے اہل سنت بچے جوان بھی آ رہے ہیں, تو پھر آپ یہ بھی سوچ لیا کریں کہ مجھے پھر خطاب بھی ایسے ہی کرنا ہے جو سنی شیعہ دونوں کے لیے ہو. جی آپ مجھ سے روایتی خطیب کی توقع نہ کریں, آپ مجھ سے روایتی خطیب کی توقع نہ کریں کہ انہوں نے وہ والی باتیں کیوں نہیں کی. تو وہ والی باتیں آپ نے بہت سن لی, اب یہ والی بھی سن لیں. توجہ ہے؟ تو مجھے تو ان سب کے دل رکھنے ہیں, مجھے مشترکات پہ بات کرنی ہے, مجھے وہ موضوعات پر بات کرنی ہے جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, بات آگے بڑھے. تو ہم سب اس وقت اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ حقیقت آشنائی ہو جائے. تو ایسا الحمدللہ ہو رہا ہے. ایک تعداد مجلسوں میں اہل سنت بچے آ رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ کھڑے ہو کے کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے عرصے سے سن رہا ہوں, میں آج شیعہ ہونا چاہتا ہوں. تو جب کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں, تو میں پہلا سوال تو اسے کہتا ہوں, بھائی مجھے بھرتی کرنی نہیں ہے, تم مطلب بتاؤ اپنا, کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ اگر ہماری وجہ سے شیعہ ہو رہے ہو تو خدا کے واسطے شیعہ نہ ہو, اس لیے کہ ہم شیعوں کا حال اچھا نہیں ہے. جی سن لیجئے ذرا کان میں روئی ڈال کے. تو میں ان سے کہتا ہوں ہم شیعوں کی وجہ سے شیعہ مت ہونا, کیونکہ ہمارا تو حال اچھا ہی نہیں ہے. تو کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ تو ایک جگہ ایسے ہی مجمع تھا, تو 2 جوان کھڑے ہو گئے, دیوبندی فیملی کے تھے, کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. میں نے ایسے ہی پوچھا, بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہے. نہیں آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر مطلب بتاؤ کیوں شیعہ ہو رہے ہو, کس چیز نے تمہیں شیعہ کیا ہے؟ تو ایک جواب بڑا اچھا تھا جو میں آپ کو نقل کر رہا ہوں, ہدیہ کر رہا ہوں. تو 2 جوان تھے, دونوں آپس میں پڑوسی بھی تھے, پڑھے لکھے جوان, بڑی فیملی کے جوان. تو ایک نے کہا جی میں بتاتا ہوں ہم دونوں کیوں شیعہ ہو رہے ہیں. اس نے جو جملہ کہا ہے وہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اس نے کہا 2 باتوں کی وجہ سے میں شیعہ ہو رہا ہوں.
ایک عظمت علی، ایک صبر حسین. ہم جب دیکھتے ہیں کہ بعد از نبی اگر کوئی صاحب عظمت ہے، مسئلہ ہی بعد از نبی کا ہے نا، بعد از نبی اگر کوئی صاحب عظمت ہے تو وہ علی مولا ہے. علی جیسا کوئی علی نہیں ہے. اور دوسرا صبر حسین. ظلم تھک گیا مگر علی کا بچہ نہیں تھکا. کیا کرتے اس سے زیادہ؟ ہم تو دن میں اگر اپنے 3 عزیزوں کے لاشیں دیکھ لیں تو شاید ہمیں 1 مہینے تک ہاسپٹل میں لیٹنا پڑے. احساسات، جذبات. اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے نا، اس کا دل بھی اتنا ہی بڑا نرم ہوتا ہے.